یہیں سے شروع کر لیتے ہیں مفتی صاحب. ہم نے ذکر کیا کہ جو ذات باری تعالیٰ ہے اور دھوکے کی اگر بات کی جائے تو سوشلی بھی کنیکٹ رکھیں گے اس ایشو کو کہ ہم جس ماحول میں جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس میں دھوکہ جس طریقے سے دیا جا رہا ہے اور جس پیمانے پر دیا جا رہا ہے, انسان تجارتی سطح پر بھی دھوکہ دے رہا ہے, رشتوں میں بھی دھوکہ دے رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جس پر ہم گاہے بگاہے گفتگو رکھیں گے. قرآن پاک میں دھوکے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید ایک ابدی کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. قرآن حکیم نے اخلاقیات کے بارے میں بے شمار باتیں کی ہیں اور قرآن حکیم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اترے اور اترنے کے بعد ان کے دلوں کو صاف کر دے. کیونکہ اس دنیا میں جو انسان ہے اس کا ایک تعلق اللہ سے ہے اور دوسرا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے. اللہ جل جلالہ کی عبادت اس نے کرنی ہے, اس کو واحد ماننا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے, اور اس کے احکام کو قبول کرنا ہے, اس کے نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہے, اور پھر جو اللہ جل جلالہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. یہ سب سے اشرف اور افضل مخلوق انسان ہے اور اس کے علاوہ بے شمار حیوانات ہیں, وہ بھی حسن خلق کا استحقاق رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں تو وہ صرف انسانوں کے بارے میں نہیں دی ہیں, وہ حیوانات کے بارے میں بھی دی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے اور قرآن حکیم فرقان حمید یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق کے لحاظ سے, اپنے اعمال کے لحاظ سے بہت صاف ستھرا اور اجلا ہو. جس طریقے سے اس کے کپڑے صاف ستھرے اور اجلے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا دل بھی ایسے ہی صاف ستھرا ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ من غش فلیس منا, کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی ہماری برادری میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو مسلمانوں کی تربیت کی تو اس میں جھوٹ, فریب, دغے بازی, یہ سب چیزوں سے مسلمانوں کو اجتناب کا حکم دیا. سو آپ نے حکم دیا اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حیات زہرہ میں جس طریقے سے آپ نے ان کی تربیت کی اور وہ ایک مثالی چیز ہے. اور یہ اس وقت کے جو عرب انسان قرآن حکیم کے مخاطب اولی ہیں تو وہ لوگ تھے کہ شکل و صورت میں انسان تھے لیکن انسانیت سے دور کا علاقہ بھی نہیں رکھتے تھے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قرآنی تعلیم و تربیت سے ان کو قدوسی ملکوتی صفات کا حامل بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو جنگ کے بارے میں تعلیم دی تو آپ نے فرمایا الحرب خدعہ, کہ جنگ جو ہے وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے, لیکن جو معاہدہ آپ نے کیا ہے کسی فریق کے ساتھ تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تو جنگ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سچ کے اوپر قائم رہنے کی تعلیم دی ہے. تو دھوکہ یہی ہوتا ہے, کسی فریب کرنا, دھوکہ کرنا. اور پھر اس کی بہت ساری توسیع ہے کہ کبھی دھوکہ اخلاقیات میں ہوتا ہے اور کبھی مالی لحاظ سے ہوتا ہے, کبھی اگلے کو فریب دیا جاتا ہے اور اس میں کاروبار میں فریب دیا جاتا ہے, کبھی اخلاقیات کے لحاظ سے فریب دیا جاتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آتا ہے دھوکے میں آتی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ من غشا فلیس منا, کہ جو دھوکے باز ہے, دھوکہ کرتا ہے تو وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے, یعنی وہ مومن نہیں ہے. کہ وہ مومن کیسا ہو
کہ وہ دھوکہ کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات جو تھیں تو حضرات صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے اس کو اپنایا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عمل میں اور آپ کے کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود بے ہے۔ شک بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مویشیوں کی منڈی میں گئے اور آپ نے ایک گھوڑا خریدا۔ گھوڑا خریدنے کے لیے جب اس سے بات کی اور بہتو کر کے اس سے معاملہ پختہ کر لیا اور آپ گھر آئے پیسے لینے کے لیے۔ جب آپ پیسے لے کے واپس گئے تو اس آدمی نے انکار کر دیا، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، میری آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس نے اس لیے یہ بات کہی کہ کہیں سے اس کو زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ صحیح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی پاس کھڑے تھے، تو اس آدمی نے جب کہا کہ آپ گواہ پیش کرو تو صحابی نے گواہی دے دی۔ صحابی نے گواہی دے دی تو وہ معاملہ طے ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تو موجود نہیں تھا ادھر، تو نے گواہی کیسے دی جو ہے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے نبی اور رسول ہونے پر ہم گواہی دیتے ہیں، آپ کے صادق اور امین ہونے پر آپ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے ایک بات کہی کہ میرا اس سے یہ معاہدہ ہوا ہے، تو وہ بات تو وہی ہے کہ جو آپ نے کہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ بھی لوگ اس دور کے دھوکہ دہی کی کوشش کرتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی سچائی سے ان کو زیر کرتے تھے۔ بالکل۔ اور مفتی صاحب ایک بات آپ ہوتی نے ہے، بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں چاہوں گی کہ بریک کے بعد بھی ہم اس بات کو گفتگو کر کے کالر آ گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے یہاں جو اشیاء خرنوش ہیں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں آپ کو ڈبل قیمت میں ملتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو جی کیا بولا آپ نے؟ رمضان میں ہم جو بھی چیز خریدنے جائیں اس میں ڈبل قیمت پہ اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ فروٹس ہوں، چاہے وہ سودا سلف ہو، جو بھی چیز، کپڑے ہوں۔ بہت ہی غیر معمولی سی بات ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے بدنصیبی سے۔ تو جو لوگ اس پر ایکسٹرا منافع لے رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دہی ہے، ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارا قومی المیہ ہے۔ بالکل ہمارے اندر اسلامی شعور نہیں ہے اور انسانی شعور بھی نہیں ہے بالکل کہ اس طریقے سے ہم جو ہے نا جو رمضان میں جو کام کرتے ہیں، اور یہی ہر جگہ پہ ہمارا یہی وتیرہ ہے۔ حج کا معاملہ ہو تو اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب یہ جو ہے نا مطلب اس وقت جو ہے نا یہ پی آئی اے والے اور دوسرے ادارے یہ کرایہ بڑھا دیتے۔ بالکل بھائی آج پہ ایک آدمی جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو جتنی کر سکتے ہو، بالکل۔ تو بجائے مدد کرنے کے کرائے بڑھا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں کچھ نہیں لے رہے ایسا جو ہی ہے۔ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، رمضان جو ہی آتا ہے تو وہ جن کو منافع بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب وہ سبزی والے سے آپ سبزی خریدیں، پھل والے سے آپ پھل خریدیں، صحیح۔ کپڑے والے سے آپ کپڑا خریدیں، تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ تو مہنگے دے رہے ہو، ڈبل قیمت لے رہے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں پیچھے سے ہمیں مہنگا ملا ہے۔ بالکل۔ اب آپ جب پیچھے پہنچیں گے تو وہ بولے گا پیچھے سے ہمیں مہنگا ملا ہے، تو یہ سب دھوکے کی باتیں اور یہ ہوتی ساری ہیں۔ چیزیں صرف رمضان میں انہیں یہ مہنگی ملتی۔ مفتی صاحب آپ اپنی بات اللہ کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں کلام سنایا۔ مفتی صاحب آپ کو پسند آیا محسن صاحب کا کلام؟ بات ہم کر رہے ہیں دھوکہ دہی کے اوپر۔ اب ذرا بلکہ آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، ساتھ ساتھ میرا سوال بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ ہم اگر دنیاوی طور پر دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ خدا باری تعالیٰ کو بھی ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنی عبادات میں، اور اگر دنیاوی طور پر بات کی جائے تو تجارت میں، شخصیات میں بات کی جائے تو اپنے رشتوں میں۔ تو سب سے پہلے کیٹیگوریکلی اگر چلے تو ہم سب سے پہلے اسی ذات باری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بہت ساری عبادات مفتی صاحب ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہم دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں کہہ دیا رمضان آ گئے تو ہم نے نمازیں شروع کر دی، قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے، تسبیح چل رہی ہے، لیکن اس کا پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب آ رہی ہیں اس سے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ریاکاری کے بارے میں جی جی دیکھیں، قرآن حکیم فرقان حمید نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے جس کے لیے قرآن حکیم نے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے نبی وہ ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ،
کہ تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا مشن ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم، علم کے بعد صحبت میں رہنے سے تزکیہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کی صورتحال وہ دیکھتا رہتا ہے، ان کی گفتگو سنتا ہے، ان کا عمل دیکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کو تعلیم دی، آپ یہ بات درمیان میں ایک جملہ کہا آپ نے کہ انسان بعض اوقات اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی، بلکہ میں اب یہ بھی بیان کروں گا اس حوالے سے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب قوم نوح پیش ہوگی اللہ کے دربار میں تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میرا پیغام تم تک نوح علیہ السلام نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم تو جانتے نہیں ہیں کون نوح علیہ السلام، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ نے ان کو میرا پیغام پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے جی میں نے پہنچایا پیغام۔ تو وہ کہیں گے جی ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ تو آگے اور بھی بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے واقعہ میں اللہ جل جلالہ کو بھی دھوکہ دینے کی خواہش رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک قوم وہ ہے جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہی ہے اور دغے بازی کرنا چاہتی ہے جو ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، خرابیاں بھی موجود ہیں اور خوبیاں بھی موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر نیکی کی قوت بھی موجود ہے اور بدی کی قوت بھی موجود ہے، اور جہاں آدمی کو جو ماحول ملتا ہے تو اس ماحول میں وہ قوت پرورش پاتی ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہے تو وہ قوت جو ہے نا وہ پرورش پاتی ہے اور وہ غالب آ جاتی ہے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں وہ بیٹھتا ہے تو پھر برے لوگوں کی صحبت جو ہے نا وہ غالب آتی ہے اور وہ جو بدی کی قوت ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں بیٹھ رہا ہوں، کس کی مجلس میں جا رہا ہوں، تو اس سے یہ ساری چیزیں خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کے اندر خوبی بھی موجود ہے اور خامی بھی موجود ہے۔ اب ریا الناس جو ہے نا لوگوں کو دکھانا کہ یہ ایک آدمی ہے وہ عبادت کرتا ہے، تو وہ عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھتا یہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے نمازی آدمی ہے، 5 وقت یہ مسجد میں جاتا ہے، تو اس کو وہ دکھاوے کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور جو اپنا کاروبار ہوتا ہے اس میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن حکیم فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، اور وہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اسی محلے میں وہ دکاندار ہے اور اسی محلے میں بیٹھ کے وہ کم تولتا ہے، اپنے گاہک کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرتا ہے، یہ سارے کام وہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں نماز بھی پڑھے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو برے کاموں سے بچاتی ہے، تو یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے کہ 40 سال سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برے کام بھی جو ہے نا وہ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ مجھے پاکیزہ ہونا ہے، مجھے اچھا ہونا ہے، تو وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ دکھاوا جو ہے نا، ایک تو اللہ کے جو عبادت ہے اس میں ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیتے دکھاتے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات بھی بالکل زکوٰۃ میں بھی بات کریں گے کہ دکھاوے کے لیے، اور میرے سوال بھی لیجیے گا کہ مفتی صاحب کہ اگر جو دکھاوا کے لیے عبادات کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ ایک لائیو کالر میرے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سمن آباد سے۔ جی کاشف، بتائیے آپ کا کوئی سوال؟ جی میں یہ جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سلام کرتا ہوں پہلے، اور ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ میرا رشتہ ہونا تھا ایک جگہ پہ، تو اس رشتے کی بیس پہ اس فیملی نے میرے سے تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپیہ لیا۔ 3 سال کا ٹائم گزر گیا، 3 سال کے بعد جب ان سے وہ رشتہ تو ختم ہو گیا، جب ان سے پیسے مانگے تو انہوں نے کہا جی کون سے پیسے، کوئی ثبوت ہے، کوئی ریٹن ہے، کچھ لکھت پر کوئی پیپر وغیرہ ہے تو وہ ہمیں بتاؤ۔ مطلب وہ دینے سے صاف مکر گئے۔
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اب میرے جو ہماری ان کے ساتھ کافی نا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو میرے گھر والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پیسے چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیسے نہیں چھوڑنے، میرا حق ہے، میری اماؤنٹ ہے، میں نے ان سے لینی ہے. صحیح. تو جو ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟ کیا مجھے اپنے پیسے چھوڑنے چاہیے؟ کیا میں چھوڑ دوں اپنا حق، ان کو معاف کر دوں، یا آخرت کے لیے چھوڑ دوں؟ کیا کہے گی مجھے؟ ٹھیک، کاشف صاحب آپ کال بند کیجیے گا، لائیو آپ کو آنسر مل جائے گا. مفتی صاحب آپ نے سوال سنا ہی ہوگا، اور لوگوں کے لیے ایک بار بھی بتاتے چلتے ہیں کہ ان سے کسی نے پیسے لیے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے واپس تو نہیں کیے ہیں، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آیا پیسے چھوڑ دینے چاہیے جیسے کہ گھر والے کہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے کام ہے جو ان کے ساتھ اس طرح کے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات جو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں تو وہ نقد دیے ہوں گے یا ان کی اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہوگی، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے ثبوت بھی ہوتے ہیں، اور اخلاقاً آدمی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے اس کو واپس کرتا ہے. تو اگر انہوں نے لی ہے تو ان کے معاملات طے نہیں ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ اتنا دیتے کیوں رہے، جو ہے کہ یہ ان کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے رہے، کیوں دیتے رہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے رشتہ ملے، تو رشتے کے لیے اتنے پیسے خرچ کرنا جو ہے یہ آپ کو کس نے بولا ہے؟ تو غلطی آپ نے ایک کی ہے، تو ان کی دوسری غلطی ہے کہ وہ آپ کے اگر خرچہ کیے ہیں کسی حساب سے تو ان کو وہ آپ کو واپس کر دینے چاہیے، جو ہے. صحیح. تو یہ ان کی زیادتی ہے اور یہ آپ کی زیادتی ہے کہ آپ کیا لڑکی خرید رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اتنا پیسہ کیوں خرچہ کیا آپ نے؟ بالکل بالکل بجا. تو یہ مطلب شریعت میں تو ایک مہر کی رقم موجود ہے، تو بقیہ یہ جو کچھ آپ نے کیا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، تو یہ آپ نے کیوں کی ہے؟ کہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے. بالکل بے شک، بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ یہ اس طرح سے